خطرناک ڈاکو ہے. آپ یہ سن رہے تھے بات کہ میرے بارے میں کتنے لوگ ڈرتے ہیں میرے سے. فوراً توبہ کی اور دین پڑھنا شروع کر دیا اور اتنا پڑھا کہ وقت کے محدث بنے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بخاری شریف لکھی اس میں کچھ حدیثیں ان سے نقل کی ہیں فضیل بن عیاض سے. بڑھاپے میں دین سیکھا کیونکہ یہ روحانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اللہ نے اس کو اتنا ہی آسان کر دیا. ابن حزام اندلسی رحمہ اللہ تعالی بڑھاپا ہے. بڑھاپے کی حالت میں ایک جنازے پہ گئے. جنازہ لیٹ تھا, مسجد میں چلے گئے اور جا کر بیٹھ گئے. عربیوں کے اندر یہ عادت ہے وہ جب بھی مسجد میں آتے ہیں نا آ کر تحیت المسجد 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں. تحیت المسجد عربیوں کے اندر یہ عادت ہے کیونکہ مسجد کے آداب میں سے ہے. یہ آئے اور آ کر بیٹھ گئے. صاحب نے کہا آ کے بیٹھ گئے ہو تحیت المسجد ہی پڑھ لو. کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے, پھر چلے گئے. جنازہ پڑھا, جنازہ پڑھ کے عصر کی نماز ہو چکی تھی. مسجد میں آئے اور آ کر کہا کہ پہلے تحیت المسجد پڑھنا ضروری ہے. تحیت المسجد پڑھنا شروع کر دیا. دوسرے صاحب نے کہا بھائی عصر کی نماز کے بعد تو نفل پڑھ ہی نہیں سکتے, کیوں پڑھ رہے ہو؟ بڑی شرمندگی ہوئی, افسوس ہوا کہ مجھے دین کی نہیں پتا. نادم ہوئے, شرمندہ ہوئے اور دل میں عزم کر لیا کہ پہلے دین سیکھوں گا, پہلے دین سیکھوں گا. پھر دین سیکھا, پڑھا دین, عالم بنے اور پائے کے عالم بنے. کتابیں لکھی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی جب بیمار ہو گئے, ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا, تو آپ کے پاس جو کتابیں تھیں نا ساری کتابیں مدرسے کے لیے وقف کر دی. صرف 3 کتابیں اپنے پاس رکھی. ایک قرآن پاک, ایک مثنوی شریف اور ایک انہی بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب کنز العمال. یہ جو اندلسی رحمہ اللہ نے جو بڑھاپے میں آ کے علم سیکھا اور کتابیں لکھی, ان کتابوں میں سے ایک کتاب کنز العمال تھی جو تھانوی صاحب نے اپنے پاس رکھی. مقصد یہ ہے کہ دین کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, بندے کے اندر طلب ہونی چاہیے, اپنے آپ کو جو ہے بدلنے کے لیے طلب ہونی چاہیے, اور دین بندہ جس عمر میں بھی ہے سیکھ سکتا ہے. یہ انسان کی زندگی کے لیے, روحانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. میں نے بتایا جو چیز انسان کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے اللہ نے اس کا حصول اتنا ہی آسان کر دیا. کپڑا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے, عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے, مل رہا ہے. سونا انتہائی ضروری نہیں ہے, اس کا حصول مشکل ہے, ہر بندہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ انتہائی ضروری نہیں ہے. اس کا حصول بھی مشکل ہے. جو ضروری ہے وہ چیز اللہ نے آسان کر دی. اسی طرح میرے بھائیوں, روحانیت کے لیے علم سب سے ضروری ہے. پڑھنا سیکھنا, یہ ہمارے اسلام کی بنیاد پڑھنے سے ہے. جو میں نے تلاوت کی خطبے میں اقرا بسم ربک الذی خلق, حضرت جبریل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر, وہ یہ تھی اقرا, پڑھیے پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانا بکاری, پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بازو میں دبایا, سینے کے ساتھ سینہ لگا کے دبایا, پھر عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پھر پڑھی. یہ 5 آیتیں اس وقت نازل ہوئی. یعنی پہلا لفظ پڑھنے سے ہے کہ دین پڑھو سیکھو. کتنی عمریں گزر گئیں, 50 سال 60 سال گزر گئے, بال سفید ہو گئے, ابھی تک کلمہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں شرم آتی ہے پوچھنے کے, ہم کیسے مولانا صاحب سے پوچھیں؟ نماز کے الفاظ ٹھیک نہیں ہے, کلمے کے الفاظ ٹھیک نہیں ہے, وضو کرنا صحیح نہیں آتا, نماز پڑھنا صحیح نہیں آتی, اور ہمیں پوچھنے کے لیے شرم آتی ہے. کیسے پوچھیں؟ میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے اس کا حصول اتنا آسان کر دیا, ہم پھر بھی نہ حاصل کریں, ہماری نہ لائقی ہے نا. اگر کوئی بھائی اتنی سردیوں میں صبح بستر چھوڑ کے آ جائے نماز پڑھنے کے لیے, وضو ہی نہ صحیح کرے, وضو کے فرضوں کے نہیں پتا, یا وضو تو کر لیا نماز صحیح نہیں آتی,
کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ بولو نہیں ہوگا نا. اس لیے پہلے علم ضروری ہے. علم ہوگا تو نماز پڑھنا آئے گی نا، علم ہوگا وضو کرنا آئے گا، علم ہوگا زکات دینا آ جائے گی، علم ہوگا حج صحیح ہوگا، عمرہ صحیح ہوگا، علم ہوگا روزہ صحیح ہوگا. پہلے علم ضروری ہے. دین کا علم، ہمارا جو موٹا موٹا علم ہے جس کو ضروریات دین کہتے ہیں، اس کا علم تو ہر مسلمان پر فرض ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتنا آسان کر دیا. اب دیکھو نا، ایف اے ایم اے اس کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہمیں شہر چھوڑنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑی ڈگری جو دین اسلام کی وہ قرآن ہے. قرآن ہے نا، اور یہ ہمیں ہر محلے سے مل رہا ہے. اللہ نے کتنا آسان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روحانی زندگی کے لیے یہ سب سے اہم ہے. اللہ نے اس کا حاصل کرنا اتنا ہی آسان کر دیا. تو میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو سیکھنے والا بنائیں، طالب علم بننا ہے، طالب علموں میں شامل کریں. طالب علم ہر وقت سیکھتا رہتا ہے نا. ہم بھی اپنی زندگی میں طالب علم بن جائیں. دین کا کوئی مسئلہ پوچھے، نماز کے الفاظ ٹھیک کریں، کلمہ صحیح نہیں ہے تو وہ ٹھیک کرے، اور جو ہے نماز کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض. بہت ساری ہماری ایسی خواتین ہیں، بہنیں ہیں جن کو پاکی ناپاکی کی نہیں پتا. بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کو غسل کے فرائض ہی نہیں پتے، غسل کے فرائض کا نہیں پتا. جن کو غسل کے فرائض کا نہیں پتا، وہ کیا پاک ہو سکتے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے پاک ہوں گے. میرے بھائیوں، اللہ نے اس کو اتنا ہی آسان کر دیا. ان کا حاصل کرنا، دین کا سیکھنا اللہ نے انتہائی آسان کر دیا. کیوں؟ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اہم ہے. اللہ نے اس کو آسان کر دیا. اب ہم اس کو حاصل کریں. اگر ہم طالب علم بنیں گے، ہر وقت پوچھتے رہے، دین سیکھتے رہے، اور اسی حالت میں مر گئے. حدیث مبارکہ میں جو طالب علم سیکھتے ہوئے مرتا ہے وہ قیامت والے دن علماء کی